الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا آج کا یہ پیغام اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کے عوام کے لیے۔ میں اپنی بات کی ابتدا اس پوائنٹ سے کروں گا، اس نقطہ سے کروں گا کہ آج آزادی کا دن، یہ 14 اگست کا دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی اور یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا۔ یہ آزاد فضا ہمیں کیسے میسر آئی؟ جب بہت زیادہ خون بہا، جب بہت زیادہ قربانیاں ہوئیں، جب بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، پھر جا کے ہمیں جو ہے یہ آزاد فضا میسر ہوئی، پھر جا کے ہمارا یہ وطن تعمیر ہوا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمارے وطن کی تعمیر میں جن لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، اصل میں تو ان لوگوں نے اپنا خون مٹی میں ملایا اور اس سے گارا بنا اور اس گارے سے ہمارے وطن عزیز کی تعمیر کی گئی۔ تو یہ بات بالکل درست ہوگی، کیونکہ جن شہداء نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جن لوگوں نے شہادتیں دی، اپنی قربانیاں دی، کوئی 1 سال کا نومولود بچہ آیا تو اس کی ماں کا پتہ نہیں، اس کے باپ کا پتہ نہیں، اس کا ماں باپ شہید ہو گیا۔ 1 سال کا نومولود بچہ سرحد پار کر کے آیا، اسے لایا گیا۔ کہیں پہ ایک بوڑھا بزرگ 70 سال کا، 80 سال کا، اکیلا لاٹھی ٹیکتا ہوا اس وطن میں آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بچوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے گھر والوں کو، اپنا سارا خاندان شہید ہوتے دیکھا، قربان ہوتے دیکھا۔ اس نے وہ قربانیاں دی اور وہاں کیا۔ کہیں پہ 10 سال کا بچہ، کہیں پہ 12 سال کی بچی، کہیں پہ ایک ماں آئی ہے تو اس کا سارا گھر جو ہے وہ قربان ہو گیا، اس کی لخت جگر اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہو گیا۔ یہ ساری قربانیاں، یہ ساری شہادتیں، یہ دن جب بھی آتا ہے ہمیں وہ یاد کراتا ہے ان کے۔ تو لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان لوگوں کے بنائے ہوئے اس پاکستان کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں جس لیے انہوں نے بنایا تھا؟ انہوں نے وہ قربانیاں کیوں دی تھی؟ تھوڑا سا اس پنس کے منظر کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی تھی، انہوں نے یہ سوچا تھا، ان بزرگوں نے، ان بڑوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک الگ وطن بنائیں گے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک ہندو کے ساتھ ایک ہی برتن پہ کھانا کھائیں۔ ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ الگ ہیں۔ ہمارا لیے اس لیے ایک الگ وطن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ وطن بنائیں گے، ہم اس میں جو ہے سائنسی ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، ہم دنیا میں آگے جائیں گے، ہم دین میں آگے جائیں گے، ہم دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں آج غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی چادر اس طرح تانی ہوئی ہے، ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی تھی۔ یہ دن 14 اگست کا دن ہر سال کے بعد آتا ہے، ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے کہ اٹھ جا، بیدار ہو جا۔ لیکن ہم لوگ 14 اگست کی آزادی غلط طریقے سے مناتے ہیں۔ اگر ہم نوجوانوں کی بات کروں میں تو ہمارے نوجوان موٹر سائیکل لے کے روڈوں پہ نکل پڑتے ہیں، سلن سر کی آواز خراب کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ہارن لگا لیتے ہیں، باجے وغیرہ بچے لے کے ہاتھوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ یہ عجیب تماشے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آزادی کی خوشی نہیں منائی جاتی۔ آزاد قومیں اس طرح سے آزادی کی خوشی نہیں مناتی۔ آزادی کی خوشی اگر منانی ہے تو اس کا پہلا حل یہ ہے، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سجدہ اور اپنا سر اس مالک حقیقی کے سامنے سجدے میں رکھ دیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کی توفیق دی، تو نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی جہاں پہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اتفاق اور اتحاد سے کام لینا چاہیے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک جب پاکستان بنا، جو بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے قربانیاں دیکھی تھی، قربان ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھا تھا اور اس وطن کی تعمیر کی، اس وطن کی بنیاد رکھی، جب تک وہ رہے یہ وطن ترقی میں رہا۔ جیسے وہ گئے، اگلی نسل آئی، یہ وطن جو ہے دن بدن پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ نہ ہم دنیا میں آگے ہیں، نہ ہم دین میں آگے ہیں۔ بڑی افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ غفلت کی چادر میں سوئے ہیں، ہم لوگ علم سے دور ہیں، ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ جب ہم اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں گے پھر ہم صراط مستقیم پہ جائیں گے۔
جب ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی آگے جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی آگے جائیں گے۔ مراد میرا یہ ہے کہ ہم دین میں بھی ترقی کریں گے اور انشاءاللہ ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا میں ترقی تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ یہ پیغام میرا تمام پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے ہے۔